السلام علیکم۔ وہ جس کے نقش قدم کی دھول عرش بری کا سرما بنی، وہ جس نے امن کا پرچم تھاما تو کائنات مسکرانے لگی، مگر جب حق و باطل کے درمیان تلوار اٹھائی تو تاریخ کے بڑے بڑے سورماؤں کے جگر پانی ہو گئے۔ مائی ڈیئر لسنر، آج ہم انسانی تاریخ کی ایک ایسی سنہری اور جرأت مندانہ سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے ایمان کو تازگی اور روح کو حرارت بخش دے گی۔ ہم ایک ایسی دستاویزی سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام معرکوں کا تفصیلاً ذکر ہے جنہیں تاریخ غزوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ 27 معرکے تھے جنہوں نے انسانیت کو غلامی سے نکال کر بندگی الہی کی طرف موڑ دیا۔ ہم ایک ایک کر کے ان تمام غزوات کی تفصیلی داستان آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کی اگلی ویڈیو اسلام کے پہلے بڑے معرکے یعنی جنگ بدر کے مکمل احوال پر مبنی ہوگی۔ مائی ڈیئر لسنر، وہ جو یتیموں کا والی اور بے کسوں کا سہارا بن کر آیا، مگر جب میدان جنگ میں اترا تو کائنات کا حسین ترین سپہ سالار ثابت ہوا۔ قبل اس کے کہ ہم ان معرکوں کا ذکر کریں، یہ جاننا ضروری ہے کہ سیرت طیبہ میں غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با نفس نفیس شرکت فرمائی، جبکہ سریہ اس مہم کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا مگر خود شریک نہ ہوئے۔ مائی ڈیئر لسنر، ہجرت کے 12ویں مہینے 2 ہجری میں پہلا غزوہ پیش آیا جسے غزوہ ابوا کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی جنگ نہ ہوئی بلکہ بنو زمرہ سے امن کا معاہدہ ہوا۔ اس کے بعد غزوہ بفات اور غزوہ صفوان پیش آئے جن کا مقصد قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا تھا۔ پھر وہ تاریخی دن آیا جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ 17 رمضان 2 ہجری کا وہ معرکہ جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، وہ جس نے 313 نہتے جان نثاروں کے ساتھ 1000 کے مسلح لشکر کو دھول چٹا دی۔ یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے اہم موڑ تھا جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح شوال 3 ہجری میں غزوہ احد کا وہ کٹھن وقت آیا، وہ جن کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہ جن کا چہرہ لہو لہان ہوا مگر ان کے قدموں میں لرزش نہ آئی۔ احد کی پہاڑیوں نے دیکھا کہ کیسے صحابہ نے اپنے جسموں کی ڈھال بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ اس کے بعد غزوہ بنی نذیر، غزوہ ذات الرفا اور پھر 5 ہجری کا وہ عظیم معرکہ جسے
غزوہ خندق کہتے ہیں، وہ جس نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر خندق کھودی اور تمام عرب قبائل کے متحدہ محاصرے کو اپنی حکمت عملی سے ناکام بنا دیا۔ جی ہاں، پھر محرم 7 ہجری میں غزوہ خیبر کا معرکہ ہوا۔ وہ جس نے علی کے ہاتھ میں علم دیا اور خیبر کا وہ قلعہ جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، اس کے کواڑ اکھڑ گئے، اور پھر وہ دن طلوع ہوا جس نے کفر کی کمر توڑ دی۔ رمضان 8 ہجری، فتح مکہ۔ وہ جو 10,000 قدسیوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے مگر سر جھکا ہوا تھا، زبان پر عجز تھا اور لبوں پر دشمنوں کے لیے بھی عام معافی کا اعلان تھا۔ اور آخر میں رجب 9 ہجری کا وہ کٹھن سفر، غزوہ تبوک، وہ جس نے رومی سلطنت کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے 30,000 کا لشکر تیار کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ مائی ڈیئر لسنرز، یہ جنگیں زمین چھیننے کے لیے نہیں بلکہ دل جیتنے کے لیے لڑی گئی تھی۔ وہ جس نے دشمن کے بچوں کو مارنے سے منع کیا، وہ جس نے قیدیوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا، وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد بھی عجز کی چادر نہ چھوڑی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کی اس سنہری تاریخ کو آپ کے سامنے زندہ کر دیں تو اس سیریز کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے معرکہ بدر کا وہ مکمل احوال جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نور حق کو دوسروں تک پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر میری زبان میں کوئی لغزش یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اپنے رب ذوالجلال کے حضور اس کی معافی کا طلبگار ہوں۔ انسان ہوں، غلطی کا پتلا ہوں، زبان پھسل سکتی ہے، نیت نیک ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 27 غزوات پر ایک سیریز کا آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔